بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اچھا جناب، آج ریالٹی سیریل آف لیکچرز حقیقت کیا ہے کا نواں لیکچر ہے. آج الحمدللہ 5 اور 6 سفر المظفر 1430 ہجری کی درمیانی رات 1 فروری 2009 اور اتوار کا دن ہے. اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے دعا صرف ایک اللہ سے. عنوان کیا ہے؟ دعا صرف ایک اللہ سے. تو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق دعا کہتے ہیں پکارنے کو، بلانے کو، سوال کرنے کو، مدد کے لیے کسی کو بلانا. یہ کہلاتا ہے عربی کے اندر دعا، ٹو کال فار ہیلپ. اور شریعت کی ٹرمنالوجی میں ہر حال میں، خصوصاً مصیبت اور پریشانی میں اور مشکلات کے اندر، صرف ایک اللہ کو پکارنا یہ دعا کہلاتا ہے. اور ان کلمات کے ساتھ پکارنا جو اللہ تعالیٰ نے خود یا اللہ تعالیٰ کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے. ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ شریعت کی ٹرمنالوجی کے اندر دعا کہلاتا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اسلام کی ڈکشنری یعنی قرآن اور صحیح احادیث سے دیکھیں گے کہ دعا کے بارے میں، صرف ایک اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا ہے. تو ایز یوزول میں اپنے تمام لیکچرز کے اندر اسلام کی ڈکشنری کا تعارف کرواتا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی میں پھر اسلام کی ڈکشنری کا تعارف جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر تینوں بھاری فرقے جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نمبر 1 بریلوی، نمبر 2 دیوبندی، اور نمبر 3 سلفی یعنی اہل حدیث، یہ تینوں یونینمسلی ایگریڈ ہیں کہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 1176 ہجری. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے اندر ایک شعر آفاق تصنیف لکھی ہے جس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، اللہ تعالیٰ کی حجت تامہ. تقریباً 1100 صفحات کے اوپر وہ مشتمل ہے. اس میں حدیث کے ٹاپک پہ وہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے ٹوٹل 5 طبقات ہیں، اور ان 5 طبقات میں سے پہلے جو 2 طبقے کی احادیث کی کل 8 کتابیں ہیں یہ صحیح ترین امت کے اندر کتابیں ہیں. ان 8 صحیح ترین جو کتابیں ہیں ان کا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں. ان کتابوں کو اور پلس اس سے پہلے قرآن پاک، قرآن پلس یہ 8 صحیح احادیث کی کتابیں جو ہیں، اس کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی ڈکشنری. کیونکہ انگلش کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی، کہ ڈکشنری فیصلہ کرتی ہے کہ کس چیز کا کیا حکم ہے، کس چیز کے سپیلنگ کیا ہے. بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ ہیں، یہ ڈکشنری بتائے گی. تو اسلام کی ڈکشنری ہے قرآن پلس صحیح احادیث کی 8 کتابیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث کے طبقات گنوانے کے بعد اینڈ پہ لکھتے ہیں، یاد رکھو اہل علم محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد یہ 8 کتابیں سب سے افضل حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان میں بھی جو پہلی 2 کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، الحمدللہ یہ اس پر اجماع امت ہے کہ یہ 100% صحیح احادیث پر مشتمل ہے. اور باقی جو 6 کتابیں ہیں ان کے اندر صحیح احادیث بھی ہیں اور کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، اور وہ کیوں ہیں وہ پہلے لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں. تو ان 8 کتابوں کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 256 ہجری، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
7,397 احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا۔ دوسرے نمبر پر صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ المتوفى 261 ہجری، انہوں نے 7,563 احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم جمع فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم، ان کو ہم صحیحین بھی کہتے ہیں، متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس پہ امام بخاری امام مسلم متفق ہوں، اور میں اس پہ ایک ورڈک بولتا ہوں کہ اس روئے زمین پر قرآن کے بعد اس سے افضل اور اتھینٹک چیز ہی کوئی نہیں ہے جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، الحمدللہ۔ تیسری کتاب ہے صحیح ستہ کے اندر جامعہ ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ المتوفى 279 ہجری، 3,956 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا۔ چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلمان بن اشعث رحمت اللہ علیہ المتوفى 275 ہجری، آپ رحمت اللہ علیہ نے 5,274 احادیث کا مجموعہ سنن ابی داؤد جمع فرمایا۔ پانچویں نمبر پر سنن نسائی، امام احمد بن شعیب نسائی رحمت اللہ علیہ المتوفى 303 ہجری، 5,761 احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا۔ اور چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ، امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفى 273 ہجری، 4,341 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا۔ تو یہ 6 صحیح ستہ ہیں، یعنی صحیح ترین 6 کتابیں، ان میں بھی پہلے اور نمبر پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو 100% صحیح حدیث پہ مشتمل ہے۔ باقی 2 کتابیں، 7ویں نمبر پر ہے الموطا امام مالک، جسے امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ المتوفى 179 ہجری، 1,720 روایات کا مجموعہ جمع فرمایا۔ اور آخری نمبر پر 8ویں نمبر کے اوپر مسند امام احمد بن حنبل، جو کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ المتوفى 241 ہجری، 27,647 احادیث کا مجموعہ مسند امام احمد انہوں نے جمع فرمایا۔ یہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، 50 جلدوں میں سعودیہ عرب سے تخریج کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔